السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس سے پہلے اسی باب کی تشریح کر رہے تھے، باب کی بات ہو رہی تھی، باب سے متعلق کہ باب القول قبل العمل، قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، لقول اللہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے بارے میں جو شراح نے، جو بخاری کے شارح ہیں، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے رجحانات بتائے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اچھوتے انداز سے، بڑے ہی دل کو چھو لینے والے انداز میں، دل پذیر انداز میں، فصیح و بلیغ انداز میں علم کی اہمیت کو یہ بتایا ہے کہ علم بذات خود اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ جو لوگوں کے درمیان یہ رجحان پھیلا ہوا ہے، یہ ہے، عام ہے کہ علم بذات خود اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کو مختلف دلائل سے انہوں نے ثابت کیا۔ وہ جو مقصد لوگوں نے اور بتایا ہے، چاہے شیخ ابن منیر نے بتایا ہو، چاہے اور دوسرے لوگوں نے بتایا ہے، ہر صورت ان کی جلالت شان اور ان کی اس کو دیکھتے ہوئے بہت ہی اہم بات ہے۔ لیکن یہ بھی جو بات کہی گئی، یہ بھی دل کو لگتی ہے، دل کو سے قریب تر ہے، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزاج یہی ہے، عام طور پر وہ ذہن سازی کرتے ہیں اور تربیتی پہلو سے وہی کچھ چیزیں انہوں نے کچھ ابواب قائم کیے ہیں۔ تو جو ان کے زمانے میں جو چیزیں، غلط چیزیں رائج تھیں، خاص طور سے وہ نظریات اور غلط عقائد جانتے ہیں۔ کتاب الایمان میں دیکھا کہ جو غلط نظریات تھے، ان کی تردید کے لیے انہوں نے کتنی شدت کے ساتھ اور کتنی طاقت اور قوت کے ساتھ انہوں نے مختلف پہلو سے، مختلف پیرائے میں، مختلف انداز سے اس کو کیا ہے، انہوں نے وعدے کیا ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ اور قوت سے اور مدلل انداز میں، اور بڑے ٹھوس مضبوط دلائل قرآن اور حدیث سے نظیریں پیش کر کے انہوں نے اس کو کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ تو یہ ان کا انداز ہے۔ اور بھی اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہم کہ غلط چیزیں رائج تھیں، غلط چیزیں ان کے ہاں، تو اس سلسلے میں بھی ذہن سازی۔ تو یہاں پر یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہو سکتا ہے یہ مقصد ہو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں، ممکن ہے یہ بات ہو، اور کہ ممکن ہی نہیں بلکہ قرین قیاس یہ ہے۔ تو سب کے دلائل ہو رہے تھے۔ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یفقہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت زیادہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کے اندر گہرائی اور گہرائی حاصل عطا فرما دیتا ہے۔ تو دین کے اندر گہرائی اور گہرائی جو حاصل ہوتی ہے، وہ اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کا علم پختہ ہو، جسے علم جو ہے راسخ ہو، جس کا علم راسخ ہو۔ کیونکہ تفقہ کے معنی ہیں، فقہ فی کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی تہ میں جا کر کے اس کے اندر سے کچھ قیمتی چیزیں، کچھ باریک باتیں، کچھ موتی نکال کر لے آنا اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا، اس کی باریکیوں کو بیان کرنا۔ تو یہ کام ہر آدمی نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے علم پختہ علم ہو، جس کے پاس تو۔ اور پختہ علم کی پہچان کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امامہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے، کہ اللہ کے رسول کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا علم جو ہے پختہ قسم کا علم ہے، راسخ ہے ہمارا علم؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا ہاتھ جو ہے وہ خیر کے لیے استعمال ہونے لگے، اور زبان بھی خیر کے لیے استعمال ہونے لگے، یعنی سارے اعضاء اور جوارح خیر کے لیے استعمال ہونے لگے، اور پیٹ حرام مال سے محفوظ ہو، تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر تمہارا علم پختہ علم ہے، تمہیں اعلیٰ درجے کا علم حاصل ہو گیا۔
تو یہ تفقہ فی الدین ظاہر ہے اسی کو حاصل ہوگا، دین کا فہم، دین کے اندر گہرائی اور گہرائی، دین کا صحیح فہم اسی کو حاصل ہوگا جس کا علم پختہ ہو۔ تو علم جس کے ذریعے سے دین کے اندر گہرائی اور گہرائی حاصل ہوتی ہے، جو جس سے دین کا صحیح فہم حاصل ہوتا ہے، جو قابل رشک چیز ہے، قابل رشک ہے اور بہت اہمیت اللہ کا عطیہ اور انعام ہے، اس کی کوئی بذات خود اس کی اہمیت نہیں ہوگی اس علم کی، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ظاہر ہے اس کی بذات خود اس کی اہمیت ہے، اس کی حیثیت ہے۔ اور پھر یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ کہ علم تو سیکھنے سے آتا ہے، اس کا تعلق سیکھنے سے ہے۔ علم جو حاصل ہوتا ہے وہ سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ علم جو ہے سیکھنے اور عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، علم جو ہے سیکھنے سے صرف حاصل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم بذات خود اس کی حیثیت ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کی جو ابھی میں بھی اس کے بعد یہ باب ترجمۃ الباب میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا پورے اس کا تذکرہ کریں گے، اور اس حدیث کو انہوں نے مکمل پوری کتاب اپنی کتاب میں 3 جگہ پہ نقل کیا۔ میں وہاں پر اس کی وضاحت کروں گا کہ ارادہ سے کون سا ارادہ مراد ہے۔ یہاں پر ارادہ کونیہ ہے یا ارادہ شرعیہ ہے، کیونکہ اللہ کے ارادے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس موقع پر اس کی وضاحت کروں گا۔ اب ایک یہ ہے وقال ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضاہ لو وضعتم السمسامۃ علی ہذہ واشار الی قفاہ، کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم تلوار یہاں رکھ دو، پھر گردن کی طرف یعنی گدے کی طرف اشارہ کیا انہوں نے، اور اس وقت میں یہ سمجھ سکوں کہ میری گردن پر تلوار کھینچنے سے پہلے میں اللہ کے رسول سے سنی ہوئی کوئی ایک بات کہہ سکتا ہوں تو کہہ ڈالوں گا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا۔ تو اس کا پس منظر ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا فتویٰ دینے سے منع کر دیا گیا تھا، کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہاں پہ یہ نقل کیا گیا ہے، اس کا پس منظر ہے، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں جمرہ وسطیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھ رہے تھے اور وہ فتویٰ بتا رہے تھے، لوگوں کو فتویٰ دے رہے تھے، جواب دے رہے تھے۔ اتنے میں قریش کے ایک صاحب آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو تو فتویٰ دینے سے منع کیا گیا ہے بھائی، اس کے باوجود آپ کیوں فتویٰ دے رہے ہیں؟ اس کی بات پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ فرمایا تھا جو ابھی یہ جملہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ تو کیوں منع کیا گیا تھا؟ سوال یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فتویٰ دینے سے منع کیا گیا تھا، اس موقع پر جو ایک قریشی نے ان کو منع کیا ہے، ان سے کہا ہے، تو بہت غصہ بھی ہوئے، ان کے تم میرے اوپر داروغہ بنا کر بھیجے گا، اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تم میرے گردن کے اوپر تلوار رکھ دو اور میں یہ سوچوں کہ تلوار کھینچنے سے پہلے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات میں تمہارے درمیان پیش کر دوں تو میں ضرور کروں گا ایسا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ علم کو عام کروں اور یہ کروں۔ تو جس علم کو عام کرنے کی بات کہی گئی ہو وہ علم اس کی حیثیت نہ ہو، جس علم کو عام کرنے کے لیے کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کی تعلیم دی ہے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو لوگ ہم موجود ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں، یعنی جو یہ ہیں یہاں پر سن رہے ہیں اور اپنے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں ان کو، اگر ایک آیت بھی ایک بات بھی سن رکھی ہے تو اس کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کیوں یہ فتویٰ دینے سے منع کیا گیا تھا؟ تو ان کو فتویٰ دینے سے روکا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔
اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ صحیح بخاری کی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ملک شام میں تھے، وہاں قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر میں ان کا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو گیا۔ وہ سورہ توبہ کی آیت ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ آیت ہمارے اور ان دونوں کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے شام کی عوام میں ایک طرح کا انتشار پیدا ہونے لگا۔ انتشار کا امکان بھی ہو گیا، اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور صورتحال سے مطلع کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینہ بلا لیا، چونکہ مدینہ میں بھی لوگوں کو ان کے اختلاف کا علم ہو گیا تھا، اس لیے یہاں آنے کے بعد مدینہ میں بھی لوگوں کی آمد و رفت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس کثرت سے ہونے لگی، اور وہ اپنے فتویٰ سے باز نہیں آئے، اور مدینہ میں بھی اختلاف کا امکان پیدا ہو گیا۔ اس لیے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود ان کی درخواست پر ان کو ربضہ مقام پر بھیج دیا۔ مدینہ سے قریب ہے، وہیں زندگی بھر وہ رہے اور وہیں وفات ہوئی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ انسانی ضروریات کے بعد، انسان کو بیوی بچوں کی کفالت کے بعد اور ان کی جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں، اس کے بعد جو مال بچے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ بچا کر رکھیں گے تو کند ہو جائے گا، اور سورہ توبہ کی آیت کے مطابق سزا کے مستحق ہوں گے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر وہی تھا جو صحیح تھا، ان کا نقطہ نظر کہ نہیں بھائی، یہ تو اہل کتاب کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، جبکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ صحت کے خلاف ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال جمع کر کے رکھا جا سکتا ہے، وہ کند نہیں ہوگا۔ اگر زکوٰۃ نہ ادا کریں اور جمع کر کے رکھیں تو کند ہوگا اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر یہ بات ان کا فتویٰ صحیح مان لیا جائے تو پھر زکوٰۃ کا سسٹم کیوں ہے اسلام میں؟ تو پھر تو زکوٰۃ کا سسٹم ہی نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ضرورت سے زیادہ جو بھی مال بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، یا تو پورے جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، جو نظام ہے، تو پھر تو وہ نظام ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا فتویٰ جو ہے یہاں پر صحیح نہیں۔ فتویٰ کیا ہے؟ موضع محل نظر ہے، استوار تر بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی۔ تو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کر کے یہ بتا دیا کہ علم اس کی اہمیت ہے، اسی لیے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کام تمام کرنے سے پہلے اگر کوئی میں علم کی بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور اس کو پہنچا سکتا ہوں تو میں ضرور پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمایا تم لوگ ربانی بن جاؤ، یعنی فہم و بصیرت والے بن جاؤ۔ جو قرآن کی مجید کونوا ربانیین کی تفسیر میں انہوں نے اور علماء فقہاء یہ تفسیر بیان کی ہے کہ ربانی وہ ہے جو عالم ہو، فہم و بصیرت والا ہو، اور جس کے اسرار رموز کو، شریعت کے اسرار رموز کو سمجھتا ہو۔ تو یہاں پر ربانی کی تفسیر جو ہے یعنی اللہ والا کون کہلائے گا؟ اللہ والا وہ ہے جو عالم، حکیم، فقیہ۔ تو امام اس کی عبداللہ ابن عباس نے ربانی کی تفسیر جو ہے حکماء فقہا سے کی ہے اور علماء سے کی ہے۔ تو اس میں حکماء، علماء، فقہا، یہ ترتیب جو ہے، اصل تو کوئی بھی چیز بیان کی جاتی ہے تو نیچے سے اوپر چلتے ہیں یا اوپر سے نیچے آتے ہیں، لیکن یہاں ترتیب جو ہے اس طرح کی نہیں ہے۔ انہوں نے حکماء، علماء، فقہا، تو چاہیے تھا کہ علماء، فقہا، حکماء ہوتے یا حکماء، فقہا، علماء، اس طرح سے چلتے، یعنی نیچے سے اوپر جاتے یا اوپر سے نیچے آتے، دونوں طریقے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا یہاں پر۔
تو عالم جو ہے، دیکھیے عالم اس کو کہتے ہیں جو نرا عالم ہو، جو شریعت کے حکم کو صرف جانتا ہو، بس اس کو عالم کہتے ہیں۔ اور فقیہ اس کو کہتے ہیں جو شریعت کا حکم بھی جانتا ہو، اس کے دلائل بھی اس کو معلوم ہوں، اور کچھ لتیں بھی جانتا ہو۔ اور حکیم اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے احکام کو سمجھتا ہو، اس کے دلائل کو سمجھتا ہو، اس کے اسرار رموز کو بھی سمجھتا ہو، اور اس کی حکمتیں بھی جانتا ہو، تو اس کو حکیم کہا جاتا ہے۔ وہ حکیم ہے، اعلیٰ درجہ ہے، اس کو بصیرت، فہم و بصیرت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو، یعنی فقیہ سے اونچا مقام ہے۔ تو اس لیے چونکہ عالم جو ہے وہ جو احکام کو جانتا ہو تو نرا عالم ہے وہ، تو چونکہ وہ توجہ کا مرکز نہیں ہو سکتا تھا، لوگ ہو سکتا ہے بے توجہی کرتے، اس لیے اس کو دونوں کے بیچ میں رکھا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اس کی بھی اہمیت ہے، عالم کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی فقیہ اور حکیم جو ہے اس علم کی منزل سے گزر کر ہی، عالم کی منزل سے گزر ہی کر فقیہ و حکیم ہو سکتا ہے۔ جب اس منزل سے گزرے گا تو وہ فقیہ ہوگا، پھر فقیہ کے بعد حکیم ہو سکتا ہے۔ بغیر علم کے، بغیر عالم کے تو وہ فقیہ اور حکیم ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے وہ بھی قابل توجہ ہے، اس لیے رکھا گیا۔ تو دیکھیے ربانی کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرما رہے ہیں کہ ربانی وہ ہے، اللہ والا وہ کہلائے گا، جو اللہ والا وہ ہے جو عالم ہو، جو فقیہ ہو، جو حکیم ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ والا جب عالم ہے تو بھائی علم کی بذات خود کیا ہوگی، اہمیت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ربانی کی جب تفسیر عالم سے کی جا رہی ہے، فقیہ اور حکیم سے کی جا رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بذات خود اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ربانی کی جو تفسیر بیان کی ہے کہ ربانی وہ ہے جو اللہ والا، جو لوگوں کی تربیت کرے تو پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائے، بڑی باتیں بتانے سے پہلے اصول اور ضابطے کی باتیں بتانی چاہیے۔ اور یہ ابن خلدون نے بھی یہ بات کہی ہے کہ تربیت کے ماہرین اور تربیت کے جو لوگ ماہر ہیں، جو تعلیمی نفسیات سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں پہلی بتانی چاہیے، اصولی باتیں بتانی چاہیے، پھر تفصیل بتانی چاہیے۔ اور قرآن کا معاملہ بھی یہی ہے، قرآن جو کتاب تربیت ہے، کتاب علم بھی ہے، کتاب قانون بھی ہے، اور کتاب دعوت بھی ہے، اور کتاب زندگی بھی ہے، وہ اس کا طریقہ، اس کا نہج بھی یہی ہے کہ پہلے تھوڑے اجمالی طور پر کوئی بات کہتا ہے قرآن، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتا ہے، پھر اس کی وضاحت کرتا ہے قرآن، آگے چل کر قرآن جو ہے اس کی وضاحت کرتا ہے، یہ طریقہ ہے قرآن کا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ربانی وہ ہے جو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، جب چھوٹی چھوٹی باتوں سے، بڑی بڑی باتوں کو سکھانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے، یعنی پہلے اصولی باتیں بتاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات اور یہ چیزیں جو ہیں بعد میں ان کو بتاتا ہے، سکھاتا ہے، اس کو ربانی کہا جاتا ہے، اللہ والا جو ہے۔ تو اللہ والا جو اللہ والا ہو اور وہ علم کو سکھانے کا کام کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ سکھانے کا کام، جس چیز کی سکھانے کا کام کر رہا اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے وہ اللہ والا ہو گیا، تو اس کے ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہوگی، بھائی اس کی بذات خود اس کی اہمیت ہے۔ تو اس طرح ان دلائل سے، مختلف دلائل سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدعا کو ثابت کر دیا، مدعا کو اپنے ثابت کیا انہوں نے کہ علم بذات خود اس کی اہمیت ہے، اپنے مقام زمانی اعتبار سے بھی، مکانی اعتبار سے بھی اس کی بہت حیثیت ہے، بہت اہمیت ہے، اور اس لیے بھی اہمیت زیادہ ہے کہ وہ دل کا عمل ہے، اور دوسری چیزیں جو ہیں قول اور عمل جو ہیں یہ اعضاء اور جوارح کے عمل ہیں، اس حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو وہ اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اور چونکہ کسی بھی چیز کو کہنے سے پہلے یا کسی چیز کو کام کو کرنے سے پہلے اس کا علم ضروری ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے پہلو زمان و مکان کے اعتبار سے بھی وہ پہلے ہے، اس کو تقدم حاصل ہے۔ یہ تو سب یہ ہے ہی ہے مقصد امام بخاری کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا مزید یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ
علم بذات خود اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ لگا ہو، عمل لگا ہوگا تو اس کی زیادہ اہمیت ہوگی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، علم بذات خود اس کی جو اہمیت ہے، بذات خود اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہے اور اس کی قدر و قیمت ہے، اور اس کو دلائل سے انہوں نے کیا کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے۔ تو پھر آگے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا۔ بہ قال حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الأعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا۔ به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ تو یہ باب ہے، پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظہ۔ تخول، یتخولو کے معنی ہوتے ہیں کہ معنی اصلاح کرنا، حفاظت کرنا، رعایت کرنا۔ تو باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظہ والعلم کی لا ینفروا۔ باب اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم اور وعظ و نصیحت کی باتوں میں لوگوں کا کیا خیال کرتے تھے، لوگوں کی رعایت کرتے تھے تاکہ لوگ متنفر نہ ہوں۔ کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان نے خبر دی، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے، انہوں نے کہا کہ ہر دن وعظ و نصیحت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال کرتے تھے، ہماری رعایت کرتے تھے، ہمارے اکتا جانے کے ڈر سے۔ یہ دوسری حدیث ہے کہ کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن بشار نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ ابن سعید نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا ابو التیاح نے، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقصد ہے، یہاں پر یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے انہوں نے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ مقصد کیا ہے ان کا یہاں پر، یہ جو ترجمۃ الباب قائم کیا انہوں نے، مقصد کیا ہو سکتا ہے یہاں پر۔ تو دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، وعظ و نصیحت ہے، تعلیم و تعلم کا کام ہے، کوئی بھی کام اگر مسلسل کیا جائے تو آدمی جو ہے اکتا جاتا ہے۔ انسانی کمزوری ہے، انسانی نفسیات یہ ہے کہ کوئی کام مسلسل کیا جائے، اگر بس ہر وقت تک کرتے رہ جائے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے، اس سے اکتا جاتا ہے اور زچ ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے نفرت ہو جاتی ہے اس کو۔ تو جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے وہ کام ہو رہا ہے، دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو جس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اکتا جائے گا، تو اکتا جانے کی وجہ سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کیا ہونا چاہیے، اس لیے وعظ و نصیحت کرتے وقت، تعلیم و تعلم کے وقت جو ہے وہ طالب علم کی، اس کے نشاط کا، اس کی فرصت کا، اس کی نفسیات کی رعایت کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، تاکہ علم کا جو فائدہ ہے، وعظ و نصیحت کا جو فائدہ ہے وہ کماحقہ حاصل ہو جا سکے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ
کوئی یہ سمجھے کہ بھائی علم جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے، جب بذات خود اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی قدر و قیمت ہے، تو اب تو اس کے لیے بس 24 گھنٹے اسی میں لگ جانا چاہیے بھائی، رات و دن وعظ و نصیحت کا کام ہو، تعلیم و تعلم کا کام ہو، پڑھنے لکھنے میں اپنا سارا وقت جو ہے 24 گھنٹے اسی میں صرف کیا جائے۔ اور جو شخص اس کے برخلاف کرے، مثلاً ایسا نہیں کرتا، 24 گھنٹے اپنے صرف نہیں کر رہا ہے، اپنے وقت اس میں نہیں لگاتا ہے، تو اس کو کہا جائے کہ بھائی یہ تو بہت سستی برتتا ہے یہ شخص، اور یہ صحیح نہیں کر رہا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ تعلیم اور تعلم میں وعظ و نصیحت کرنے میں لوگوں کی نفسیات کا لحاظ کرنا، لوگوں کی فرصت کا لحاظ کرنا، اور لوگوں کی چستی کا اور اس کا لحاظ کر کے ہی جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہیے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے جو اپنی نظیر پیش کی ہے، ظاہر آپ سے اچھا معلم کون ہو سکتا ہے؟ آپ تو معلم ثانی ہیں، اور آپ سے زیادہ عمدہ اچھا معلم، آپ سے زیادہ جو ہے اچھے انداز سے لوگوں کو سمجھانے والا، آپ سے زیادہ جو ہے وہ کامیاب معلم کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ کے جو صحابہ کرام تھے ان سے زیادہ اچھا طالب علم کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت اچھے طالب علم تھے، بہت ہی وہ عمدہ طالب علم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو درس دیتے تھے تو آپ ان کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل خاموش، سناٹا ہوتا تھا کہ اگر سوئی بھی گر جائے تو اس کو بھی پتہ چل جائے۔ تو ایسے طالب علم تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے استاد کہ آپ صحابہ کرام کہتے جو بات کہتے تھے آپ فوراً ہمارے دل میں اتر جاتی تھی، ہم اس کو فوراً محفوظ کر لیتے تھے، یہ کر لیتے تھے، بڑے کامیاب معلم۔ اور یہ تو آپ نے جو ہمارے سامنے یہ کیا ہے، نظیر چھوڑی ہے، تو وہ نظیر یہی چھوڑی ہے کہ آپ ہمیں وقت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ اس صحابہ کرام کی فرصت کا اور فراغ کا وقت کا لحاظ کرتے تھے، اور ان کی مصروفیت کو دیکھتے تھے آپ۔ وہ بہت طویل گفتگو، طوالت کی گفتگو نہیں ہوتی تھی آپ کی، بہت لمبی چوڑی تقریر بھی نہیں فرماتے تھے، بہت لمبی نصیحت بھی نہیں کرتے، کبھی 2-3 باتیں بتا دی، کبھی 4 باتیں 5 باتیں بتا دی، کبھی ایک بات بتا دی، کہا جاؤ بس کافی ہے، یہ اتنا کافی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ گویا نظیر قائم کر دیا آپ نے کہ دنیا اب قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں، یہ وعظ و نصیحت کا کام کرنے والے، یا تعلیم و تعلم کا کام کرنے والے، درس و تدریس کا کام کرنے والے، ان کے سامنے یہ نظیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ کیا کر دیا، نظیر پیش کر دی ہے، تو ہمارے سامنے نظیر ہے۔ تو اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو بہت اہم کام تھا، اس میں تو 24 گھنٹے لگانا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، اور جو نہیں کرے اس طرح تو اس کو ہم سست کہیں اور کہیں کہ وہ تو بہت بڑا قاصر ہے، بڑا اس میں وقت نہیں لگا رہا ہے، اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے، تو یہ اس کی سوچ اور یہ سمجھ صحیح نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عظیم مقصد ہے، یہ جس مقصد کے لیے انہوں نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ تو دیکھیے اس میں پہلی تو وہی نظیر پیش کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا ہے، کیا فرمایا کہ ہر دن وعظ و نصیحت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال اور ہماری رعایت کرتے تھے، ہمارے اکتانے کے ڈر سے۔ مطلب اس کا یہ ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہر دن وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے، روزانہ نہیں کرتے تھے، اور جب کرتے تھے تو اتنی طویل نہیں کرتے تھے کہ لوگ اکتا جائیں اور متنفر ہو جائیں۔ آپ ہر وعظ و نصیحت میں ہماری دلچسپی کا پورا خیال کرتے تھے، یعنی اس طرح سے
بعض نصیحت فرماتے کہ پیاس باقی رہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ تھا، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ دیکھ لیجیے آپ کے جتنے بھی وعظ و نصیحت کی مجلسیں ہیں، آپ کی جو علمی مجلسیں ہیں ہوتی تھیں، اس میں یہ سب چیز اس میں نمایاں یہ چیز ہم کو نمایاں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال کرتے تھے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے کوئی بات ہو گئی، ایک دو باتیں بتا دیں بس کافی ہے، کبھی ایک بات بتا دی، کبھی دو چار باتیں بتا دی، کبھی کوئی سوال کر لیا اس کا جواب دے دیا، کبھی کسی نے کوئی بھیجا سوال کیا ہے تو آپ نے بے تکا سوال کر لیا تو آپ نے اس کو نہج کو اس کے رخ کو بدل دیا ہے۔ مثلاً ایک صحابی نے آ کر پوچھا آپ سے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا معلوم ہوتا ہے بہت زیادہ تیاری کر لی ہے تم نے اس کے نہج کو، اس لیے کہ آپ کو یہ سوال پسند نہیں تھا، بے تکا سوال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ تیاری کر لی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، بہت زیادہ تیاری تو نہیں ہے، لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انت ما من احببت، کہ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ اسی کے ساتھ ہوگے۔ تو اسی پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں جو ہے پھر اس کے آگے بات ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم۔